الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين سبحان الله 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 سبحان سبحان الله
مشتاق کھیاں کتے جانیاں سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ مترا کیوں دل اداس تیری اج سکھ مترا کیوں دل اداس تیری لو لو وچ شوق جگیری لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نैना لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس میں پڑھ رہے تھے نا ایک دفعہ سبحان اللہ کو اللہ پاک زمین آسمان کے درمیان جتنا خلائق نور سے بات ہے وہ سارے نور سے بندے کو دیتے ہیں کتنی تسبیح کا سبب ہے بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کا جان جہانا کا اس صورت نو میں جانا کا جانا جان جہانا کا سچ آقا تیرا بدی میں جانا کا سچ جس شان تو شانہ سب بڑھیا یا رسول اللہ 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 چندر بدریا چھانی مت چمک دیدار خالی زلفت حق مستاری کالی ظلمت حق مستانی خالی زلفت حق مستانی خالی زلفت حق مستانی مخمورتیا نعمت بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو بولو سولہواں پارہ سورہ مریم اللہ پاک نے ایک مضمون کو بیان کیا ہے. میرے پیارے بچوں توجہ کرو, ادھر ادھر بات نہیں کرنا, ادھر دیکھو, آپ کو سکھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. جو پوری توجہ سے بیٹھتا ہے میرے مالک کو پتا نہیں. توجہ سے
بیٹھنے والے کی جھولی مارے کو جی وخلف من بعده خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فرمایا ایک ہوتا ہے خلف ایک ہوتا ہے خلف خلف کہتے ہیں نیکوکار خلف کہتے ہیں بدکار اللہ پاک نے بیان فرمایا میں نے جو بندے بھیجے میرے بندے میں ایسے بھی بندے آئے جنہوں نے مجھے خوش کر دیا ایسے بندے میری دھرتی پہ آئے جنہوں نے میری یاد نہیں بلائی میری نعمت نہیں بلائی میری نعمت کا شکر نہیں بلایا میرا ذکر نہیں بلایا میری عبادت میری عبادت نہیں بلائی میرے حبیب کا درود نہیں بلایا میرے رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا میری نماز نہیں چھوڑی میرا دیا حکم ماں کی نافرمانی نہیں کی بابا کی گستاخی نہیں کی اپنے استاد مرشد کو نہیں ستایا اپنے ہمسائے کا حق دکھایا ایسے سونے کام کیے میں رب اس سے خوش ہوں اور جب وہ میرے پاس آیا میں نے اس کی قبر میں جنت کے پھول برسائے رحمت کے پھول برسائے اس کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی اور اس نے مجھے خوش کر دیا میری ذات کو راضی کر دیا پھر میں نے اس کو اس قبر کے اندر جنت میں جانے سے پہلے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا کے دنیا کے کپڑے ہٹوا کے جنت کا لباس بنا دیا یہ تھے خلف یہ دعائیں چلے یہ نعمتیں بھی لے رہے ہیں رحمت بھی لے رہے ہیں انعام بھی لے رہے ہیں جنت کا پھل بھی لے رہے ہیں پوشاکیں بھی لے رہے ہیں قبر کو جنت کا باغ بھی بنوایا لیکن ان کے آ جانے کے بعد پھر ان کی اولاد ہوئی ان کے جانشین بنے ان کے گھروں کے وارث بنے ان کی جائیداد کے وارث بنے ان کے جانشین بنے ان کے پیچھے بڑے بنے انہوں نے کیا کیا یکسر اپنے بابا کے نقش قدم سے ہٹ گئے اپنے دادا کے نقش قدم سے ہٹ گئے اپنے پردادا کے راستے سے ہٹ گئے اپنے استاد کے راستے کو چھوڑا اپنے اللہ کے راستے کو چھوڑا انہوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑا میرے قرآن کو پیچھ کر دی اور منہ موڑ دیا تو فرمایا اس کے جو اچھے تھے آج میرے پاس بھی اچھے ہیں سمجھے جو یہاں اچھے تھے میرے ہاں بھی اچھے ہیں ان کی جگہ بھی اچھی ہے ان کا مقام بھی اچھا ہے لیکن پیچھے جو آئے انہوں نے دو کام بڑے غلط کیے اتنے دو کام انہوں نے بڑے غلط کیے جیسے میں انہیں قسم اٹھا میں ان سے ناراض ہو گیا میں ان سے خفا ہو گیا میری رحمت نے ان سے موڑ لیا میرا بخت میرا فیضان میرا نور انہیں نصیب نہیں ہوا دو کام انہوں نے ایسے کیے پہلا کام جو انہوں نے کیا جو ان کے لیے دنیا آخرت میں رسوائی کا سبب بنے گا فرمایا ان میں سے پہلا جو کام انہوں نے کیا میرے غضب کو جوش دیتا تھا وہ ہے ادا الصلاۃ نماز کو ضائع کرنا نماز کو توجہ ہے نماز کو چھوڑ دیا نماز کو پیچھے ڈال دیا اللہ کی پیاری نماز کو ضائع کر دیا
سارے کام کیے پر اللہ کا کام نماز کی طرف دن صبح بھی ضائع کر دی، ظہر بھی ضائع کر دی، عصر بھی ضائع کر دی. یہ کس کا فرمان ہے؟ بولو. نہ بات میری نہ بات تیری، یہ بات میرے اللہ کی. ہم سب کے مولا فرمایا ادا الصلاۃ، انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، اللہ کے فرمان کو چھوڑا، اس کی نماز کو چھوڑا، ظہر چھوڑ دی، پھر عصر چھوڑ دی، پھر مغرب چھوڑ دی، پھر عشاء چھوڑ دی، پھر اتنی غفلت میں گیا جمعہ چھوڑ دی، پھر اتنی غفلت عید سے بھی گیا، پھر اللہ کے راہ میں اللہ کے گھر میں آنے بند کر دیا اس نے. شیطان نے ایسے وسوسے ڈالے کہ پھر وہ نفرت کرنے لگا اچھے لوگوں سے. برے لوگ اس کے لیے محبوب ہیں، اچھے لوگوں سے نفرت کرنے لگا. یہ یوں ہیں، یہ یوں ہیں، یہ یوں ہیں. ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا. وہ برے ہیں یہ نہیں دیکھتا میں ٹھیک. اگر وہ برے ہیں تو تو بھی برا ہے. اچھا وہ ہے جو دوسرے کے لیے اچھا ہے. پہلا کام جو اس نے اپنی زندگی کی بربادی کا کیا، تیری نماز کی مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن تجھے میری ضرورت ہے. تو نہ پڑھ. میرے ایسے محبوب بندے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں. مجھے خوش کر دیتے ہیں. اور کوئی اپنے پڑھتا ہے کسی اور کی نہیں پڑھتا. توجہ کرنا میرے پیارے بھائی. فرمایا پہلی چیز انہوں نے نماز. دوسری چیز ادا الصلاۃ دوسرا انہوں نے اللہ کی مانی، نہ قرآن کی مانی، نہ حضور کے فرمان کی مانی، نہ حضور کے طریقے کو مانا، اور کسی کی نہ مانی. نہ بڑے کی مانی، نہ استاد کی مانی، نہ ماں کی مانی، نہ بابا کی مانی. اس نے کہا جو میرا دل کرے گا میں وہ کروں گا، جو میرا من چاہے گا میں وہ کروں گا، چاہے وہ موافق ہو دین کے، سنت کے، حضور کے، قرآن کے موافق ہو یا نہ ہو. میں اپنی مرضی سے چلوں گا، کسی کی مرضی سے نہیں چلوں گا. میں اپنے آپ کو یا رسول کے فرمان کے تابع نہیں کروں گا. میں اپنی خواہشات کے مطابق چلوں گا. اس کا خدا اس کی خواہش اللہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں جو اپنی منمانی کرے، اپنی بات مانے، اپنی بات منوائے، اپنی بات پہ اڑ جائے، اور دوسری چیز میری محبوب عبادت میری نماز کو چھوڑ دے. تو فرمایا کہ خواہشات کا پتلا اور نماز کا چھوڑنے والا، فرمایا یہ اتنے برے عمل ہیں، یہ اتنی بڑی سزا والے عمل ہیں، اس کا چھوڑنا. فرمایا فسوف یلقون غیا، غیر جہنم کی ایک وادی ہے، اور جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، اس کا نام اشہب ہے. اس کے نیچے یہ ایک غیر کی وادی ہے نیچے، اور جہنمیوں کا، کافروں کا، لمبیوں کا سارا کچرا ہوئے گند پی اس کنویں میں ہے، اور وہ فل گرم ہے، کھولتا ہوا ہے پی گند. الا حبیب و وصلہ، حمیم حمیمہ یبصرونہم یبط المجرم ما یفتری من عذاب یومئذ ببنی. تو فرمایا کہ پھر وہی گندا پانی، وہ کھولتا ہوا پانی، وہ کچ اور لہو، وہ چیز میں اس میں سے بھروا کے فرشتوں سے اس کے منہ میں ڈلواؤں. فسوف یلقون غیا، کس کے منہ میں؟ سب سے پہلا جو بے نماز ہے. جو کرنا نوجوان میری طرف، جو سب سے پہلے
جو میری نماز کو چھوڑے کہوں تو اس لائق ہے تیرے منہ میں یہ ڈالا جائے اور یہاں سے اترے گا تو گلا کاٹ دے گا آنکھوں میں جائے گا آنکھیں کاٹ دے گا اور پیچھے سے نکل جائے گا اور فرمایا ایک یہ کچرا کاٹ دو بے نمازی پہ گراؤں گا دوسرا جس نے میری اور میرے حبیب کی بات کو نہیں مانا اپنی منمانی کی اپنی خواہشات پہ عمل کرایا تو فرمایا پھر دوسرا وہ کام جو خواہشات کا بدلہ ہے اس کو بھی یہی گند پانی کچرا ہو کے لاؤں گا تو میرے پیارے بھائیوں یہاں کسی مقام سے بدبو آ رہی ہو ہم وہاں سے گزر رہے ہو کہتے ہیں گاڑی کو ذرا تیز چلاؤ بڑی گندی ہوا آ رہی ہے سانس رک رہا ہے الٹی آتی ہے کہتے ہیں نا طبیعت بے چین ہو گئی ہے اور جو گھر صاف ستھرا نہ ہو اس میں سے کچھ بدبو آئے کہتے ہیں اس گھر میں نہیں جانا اس گھر کے بندے صفائی والے نہیں تو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ اپنا گھر صاف نہیں رکھتے ان سے دوستی ختم کرتے جو صفائی نہیں کرتا تو مجھے بتائیں اس پیپ کو ہم کیسے برداشت کریں گے اس کچرا اور گند کو کیسے پیٹوں برداشت کریں گے جس کی بدبو سے سرکار فرمایا سوئی کے ناکے کے برابر اگر اس بدبو کو کھول دیا جائے اس کی بدبو سے ساری دنیا ہی مر جائے اتنی گندی ہوا ہے اس کی لیکن فرمایا کس کو پلاؤں گا یہ گند جس نے میرے دربار میں آنے سے انکار کر جس نے میرے دربار میں جھکنے سے انکار کر دیا جس کو اپنا پیسہ یاد ہے دکان یاد ہے دوست یاد ہے شادیاں یاد ہیں خوشیاں یاد ہیں اور جناب والا محفل سجانے یاد ہے وعدے بڑی دنیا کی یاد ہے اگر بھول گیا تو میرا وعدہ بھول گیا میری نماز بھول گیا میری یاد بھول گیا میرا ذکر بھول گیا فرمایا دنیا میں اگر میری نافرمانی کرے گا اس کی روٹی بند نہیں کروں گا اس کا پانی بند نہیں کروں گا اس کا گھر بند نہیں کروں گا اس کی صحت کو ختم نہیں کروں گا میں سب کچھ اس کو دیتا رہوں گا جب میرے دربار میں آئے گا پھر اس سے پوچھوں گا ایک ایک نعمت یاد دلاؤں گا پھر کہوں گا بتا میں نے ایسی نعمتیں کس دی اور کے نہیں دکان کے لیے بچوں کے ٹائم دینے کے لیے نہیں فرمایا میرا مقصد یہ تھا ہوٹل پہ روٹی بھی میں دیتا تھا سبحان اللہ ہے جی دکان پہ روٹی بھی میں دیتا تھا گھر میں سکون بھی میں دیتا تھا نیند کی نعمت بھی میں دیتا تھا تیری آنکھوں کی روشنی بھی میرے نام سے تھی تیرے دل کی دھڑکن بھی میرے نام سے تھی تیرے قدموں کا چلنا بھی میرے نام سے تھا تیرے سانس چلنا بھی میرے حکم سے تھا میری ساری نعمتیں بھی بخاری آیا مجھے ناراض کر کے آیا مجھے قسمناک کر کے آیا رسوائی دے کے آیا نافرمانی دے کے آیا تو فرمایا آج میں محمد کا رب ہوں تو نے دنیا میں رحم نہیں کیا کسی پہ نہ میری فرما برداری کا پاس کیا نہ میرے کی فرما برداری کا پاس کیا تو آج اس ادھر تو محمد کی دعا سے تیرا چہرہ نہیں بدلا سبحان اللہ ادھر تو محمد کی دعا سے تیرا نظام نہیں بدلا ادھر محمد کے کلمے کی برکت سے میں تیری لاج رکھتا رہا تو مجھے اب اس کا حساب دے تو بتاؤ کون سا بندہ ہے جو اللہ کو حساب دے سکتا اس لیے فرمایا سب سے پہلی رسوائی کا سبب نماز کا چھوڑنا نماز کا چھوڑنا میرے پیارے بھائی میں پیغام دینا چاہتا ہوں ایک مہینہ سے پیچھے چلے آپ مسجد بھری ادھر ذکر ادھر قرآن ادھر نماز ادھر نفل ادھر شہری ادھر افطاری ہے نہیں ابھی تک ہم ترس رہے ہیں اپنے نمازیوں کو چند لوگ رہ گئے کیا گھر چھوڑ گئے کیا ہجرت کر لی
کیا رمضان کے بعد مالک نے روٹی بند کر دی؟ کیا قدم چلنے سے رک گئے؟ کیا بینائی پہ اثر ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ہے، ایمان کی حالت کم ہو گئی۔ اور مومن تو وہ ہے اس کا ایک مہینہ رمضان نہیں ہوتا، ایک مہینہ رمضان نہیں ہوتا، مومن کا پورا سال ہی رمضان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں رمضان ہو نہ ہو، میرا تو شوال بھی رمضان ہے۔ میں جیسے رمضان میں اہتمام کرتا تھا، اب پورا سال بھی اسی طرح اپنی نماز میں۔ اور سنو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے پیارے دوستوں، یہ پیاری پیاری باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک کی پیاری پیاری باتیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، جنازہ جا رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنازہ جا رہا تھا۔ بھائی یہ کلمے کی برکت ہے، بندہ شراب پی کے مر گیا، بندہ زنا کر کے مر گیا، بندہ ساری زندگی سود کھا کے مر گیا، بندہ یتیموں کا مال کھا کے مر گیا، بندہ بیواؤں کے گھروں پر قبضہ کر کے مر گیا، بندہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے مر گیا، تو مر گیا، لیکن کلمے کی برکت تھی۔ لوگوں نے کہا اسے غسل بھی دو، اسے سونا کفن بھی پہناؤ، اسے خوشبو بھی لگاؤ، اسے اللہ اکبر چار پائی میں قبر میں اٹھاؤ، اسے عزت سے اس کا گھر بھی بناؤ، اس کو اس کے گھر میں منتقل کر دو۔ یہ محمد کے کلمے کی برکت ہے، ورنہ آپ دیکھنے کو غیر مسلم ہے، کندو اٹھا کے کوئی نہیں لے کے جاتا، مشینوں میں لے جاتے ہیں ایسے پھینک لیتے ہیں آگ میں، اور بری حالت۔ لیکن میرے پیارے بھائی، ادھر انسان کلمے اور محمد کی دعا سے عزت سے مر گیا، عزت سے اس کا جنازہ ہوا، ایک بندے نے ایسے پھینک نہ دیا، 2 4 5 بندے قبر میں اتر کر عزت سے سنانے لگے، اور پھر عزت سے اس کو سنا کے عزت سے اس کی قبر بند کی تاکہ اس پر پٹی بھی نہ جائے، اور پھر واپس آئے۔ یہ تو محمد کی کلمے کی برکت سے تیری عزت ہوئی، تو بتا تو نے محمد کی کتنی عزت کی ہے، تو بتا تو نے اللہ کے قرآن کی کتنی عزت کی ہے، تو بتا اللہ کے قرآن کی کتنی قدر کی ہے۔ اور میرا پیارا دوست کہتے ہیں نا آئیں گی قبریں، یہ بھی قبریں، میرے پیارا اللہ کہاں دیر ہے، دیر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، یہ جو ہے سبحان اللہ، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، میں نے تجھے آنکھ دی اس کا حساب بھی لوں گا، تجھے زبان دی اس کا حساب بھی لوں گا، تجھے ہاتھ دی اس کا حساب بھی لوں گا، تیرے قدم کی گنتی کا حساب بھی لوں گا، تیرے سانس چلنے کا حساب بھی لوں گا، ٹھنڈے پانی کے جتنے گھوٹ پیے اس کا حساب بھی لوں گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تو نے اگر گوشت کھایا تو اس کا بھی حساب لوں گا۔ تو میرے پیارے بھائی، اللہ حساب لینے پر قادر ہے اور وہ لے سکتا اور لے لے گا، لیکن میرے پیارے بھائیو اگر ہم حساب میں نہ آئے تو کیا بنے گا؟ اس لیے اللہ سے سنا کرنا، اللہ پاک سے رجوع کرنا، اپنے اللہ کے نبی کے نظام سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائی، ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگ اسے اٹھائے جا رہے ہیں، عزت سے لے کے جا رہے ہیں، لوگوں نے اوپر سے دیکھا کفن ہل رہا ہے، کفن ہل رہا ہے، لوگ کو تجسس ہوا شاید مردہ زندہ، کفن ہل رہا ہے، اور پھر اس کو نیچے رکھوایا، نیچے رکھوا کے ذرا دیکھ کے کہیں مردے کو سجدہ تو نہیں ہو گیا، مردے کا سانس تو نہیں بند ہوا، مردہ کہیں زندہ تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے کفن کو کھولا، مردہ تو مردہ پڑا تھا، مردے
بندے کے ساتھ ایک سانپ بیٹھا تھا اور اس کے جسم کو نوچ رہا تھا، بوٹیاں اس کی نکال نکال کے کھا رہا تھا جی۔ تو پھر لوگ ڈر گئے، اس اژدہا کی ہیبت کتنی ہوئی، لوگ باہر دور بھاگ گئے اور پھر لکڑیاں لائے، اس کو مارے۔ یہ کیسے گھس گیا؟ اور جس نے بھیجا پتہ نہیں دیتا، بندے کو اللہ پاک بلاتے ہیں ہم اپنے پاس پتہ دیتے، بہانہ کوئی بنتا ہے لیتا وہاں پہ ہے۔ تو انہوں نے لکڑیاں اٹھائی تاکہ سانپ کو مارے جی۔ ایک ہے ان پڑھ، وہ بات نہیں کرتا، اس کو بھی سزا ہے۔ جو پڑھا ہوا ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، دیندار ہے، پھر کرتا ہے، اس کو سزا ہے۔ اس کے جسم کو جب کھا رہا تھا، ڈنڈے مارنے کے لیے آئے، سانپ کھا رہا۔ اللہ پاک نے اس سے قوت گویائی عطا کر، وہ دے سکتا ہے نا یہاں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، قادر ہے، قادر ہے۔ سبحان اللہ، دل کرتا ہے سبحان اللہ، تیرے میری تقریر اور بیان کو قرآن آ جائے اور سبحان اللہ۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ وہ قادر کریم ہے، وہ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس سانپ کو بولنے لگا، کہنے لگا لوگوں مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، اور مجھے مت مارو، میں خود نہیں آیا، آپ نہیں آیا، مجھے مالک نے بھیجا ہے، میرے مالک کا نام رب العالمین ہے، اس نے مجھے بھیجا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تم نے اس کو کفن میں پہنا لیا، اس کو اللہ پر غسل بھی دے دیا، آپ جب اٹھائے تو اللہ نے مجھے غیب سے بھیج دیا، مجھے فرمایا اس کو قیامت تک ڈستے رہنا اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کا گوشت نوچتے رہنا۔ تو میرے پروردگار ایسا کیوں کیا؟ تو وہ سانپ کہنے لگا، اللہ فرماتے ہیں اس بندے پہ میں ناراض ہو گیا، میں اس بندے پہ ناراض ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور وہ کہنے لگا میں نے اس کو صرف آج نہیں دسنا، صرف کل تک نہیں دسنا، پھر 3 دن نہیں دسنا، صرف قبر میں نہیں دسنا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، قیامت تک میں صبح کی نماز سے لے کے ظہر تک دستا رہوں گا، ظہر سے لے کے عصر تک کھاتا رہوں گا، عصر سے لے کے مغرب تک دستا رہوں گا، مغرب سے عشاء، عشاء سے صبح تک، اور کیوں دستا رہے گا اس کو؟ تو وہ کہنے لگا اس نے صبح نیند میں گزاری، صبح نیند میں گزاری، اور ظہر کروار میں گزار دی، عصر بھی کام سمیٹنے میں گزار دی، اور مغرب کھانے میں گزار دی، عشاء جاگنے میں گزار دی، اور پھر میں اس لیے اس کو پورا دن پوری رات دستا رہوں گا، عذاب دیتا رہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا قبر میں جو سانپ مسلط ہوتا ہے اس کا نام اقرا ہے، وہ سڑک پر بال نہیں ہے، اس کی زہر بڑا سخت ہے، اور اس کا ڈنگ اتنا سخت ہے، ہیبت اس کی اتنی ہے، ایک دفعہ دستا ہے 70 کر مردہ زمین میں چلا جاتا ہے، پھر باہر آتا ہے، پھر دستا ہے، اللہ اکبر۔ قیامت تک اس کو میں
سزا دیتا رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا بتا تو صحیح وجہ کیا ہے اور کون سی مصیبت سے اس کو ڈستا رہے گا؟ اس سانپ نے کہا اللہ نے مجھے قوت گویائی عطا کی ہے، تو لوگوں سنو اللہ کا پیغام بھی دینے آیا ہوں، لوگوں کو پیغام بھی دے دینا۔ 3 وجہ سے میں اس کو عذاب دیتا رہوں گا۔ پہلا عذاب اس وجہ سے کہ جب آواز آتی تھی میرے اللہ کے نام کی آواز آتی تھی، سبحان اللہ، اللہ کی آواز آتی تھی۔ اللہ کی آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اذان کی آواز آتی تھی۔ لیکن جب اذان کی آواز آتی تھی دل اس کا اتنا کالا تھا، دل اس کا اتنا منافق تھا، دل اس کا اتنا سیاہ تھا، دل اس کا اتنا غافل تھا، ادھر آواز پہ آواز آتی رہی لیکن اس کو فکر تک نہ ہوئی، اس کو پتہ تک نہ چلا میرے رب کا بلاوا آ گیا۔ دنیا کہتی ہے کہ کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے۔ میرے نوجوان قرآن کا پیغام سن، اپنے دل کی تختی پہ لکھ، ہر کوئی کہتا ہے کامیابی کامیابی کامیابی، اللہ اسی اذان میں کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کامیاب ڈھونڈنے والے، سکون ڈھونڈنے والے، دولت کے متلاشی، تجھے کہیں سے برکت نہیں ملے گی، جب بھی برکت ملے گی میرے دربار سے ملے گی۔ کامیابی اس طرح سے ملے گی جس طرح کو تو نے چھوڑ دیا۔ وہ سانپ کہنے لگا اس وجہ سے میں پہلا عذاب اس کو اس لیے دوں گا کہ یہ اذان سنتا تھا، اذان کا جواب بھی نہیں دینا، پھر مسجد بھی نہیں آنا۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد ہے، سبحان اللہ، نہیں آپ بولو گے تو پھر جس نے قدر نہ کی اس کو سانپ قبر میں ڈس رہا ہے، جس نے عزت کر لی اس آواز کی، عزت کیسے مل گئی وہ تم نے سن رکھا۔ وہ ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی، اللہ کی محبوبہ بندی، حاجیوں کے لیے نہر، پانی حاجی میدان عرفات تک آج بھی اس کی نشان حرم کے پار موجود ہے۔ وہ نیکوکار بیوی، وہ پہلے غفلت میں تھی، توبہ کی توفیق مل گئی، اپنی سہیلیوں میں بیٹھی ہے اور پھر وہ مشروب پی رہی ہے، کسی نے شراب بھی لکھی ہے، کسی نے ٹھنڈا پانی بھی لکھا، بہرحال جو بھی ہے ادھر وہ پینے کے لیے بیٹھی تھی، اسے پیاس بھی تھی، سمجھ میری طرف بھائی، پیاس تھی پینے کے لیے، اس نے جام اٹھایا اس کو پیوں، ادھر جام اٹھایا ادھر سے آواز آ گئی اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب کا بادشاہ ہے۔ آواز جو آئی دل میں اللہ کی محبت جو تھی، اس نے کہا سہیلیوں رکھ دو جام، میں بھی رکھ رہی ہوں، پہلے سونے رب دا نام سن دیا، پہلے سب دے نام دا احترام کر دیا، پھر پی لگے، رکھ دیا اس نے وہ پانی وہ جام۔ اللہ اکبر، جب اللہ کو پیاری ہو گئی کسی اللہ والے نے دیکھا جنت میں چل رہی ہے، سبحان اللہ، جنت میں میرے داد کہہ رہی کھا رہی ہے، حال گلے میں پھول جنت کے ڈالے ہوئے، بڑی شان و شوکت سے جنت میں ہے۔ اور کسی نے پوچھا ملکہ سنا کیسے بنی، یہ نعمت کیسے ملی؟ کہنے لگی سارے اعمال ایک طرف، سونے رب کے نام کی جو عزت کی رب نے اسی دن سے میری عزت کی، اسی نام کے احترام میں مجھے جنت مل گئی۔ میرا نوجوان آج آواز آ رہی ہے، موبائل بند نہیں ہوا، آج آواز آ رہی ہے، ٹی وی بند نہیں ہوئی، آج آواز آ رہی ہے، یار کی مجلس کی باتیں بند نہ ہوئی، مذاق چل رہا ہے، پھر خاتمہ پورا بھی ہونے کا خدشہ ہے، عذاب قبر بھی خدشہ ہے کہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ سانپ کہتا ہے اس بندے کو اس لیے مارتا رہوں گا قیامت تک، دستا رہوں گا، یہ اذان کی قدر نہیں کرتا تھا، اذان مل گئی رب کے گھر میں نہ آیا، اس لیے سزا دیتا رہوں گا، پھر دوسری اس وجہ سے اس کو سزا دیتا رہوں گا کہ یہ اللہ اکبر، میں نے اللہ فرماتے ہیں
میں نے اس کو مال دیا، دولت دی، گھر دیا، سواری سبحان اللہ سواری دی، شان و شوکت دی، لوگ اس کا احترام کرنے لگے، لوگ عزت کرنے لگے۔ اور میرے پیارے بھائی، عزت اپنے آپ نہیں بنتی، عزت میرا مولا بناتا ہے۔ عزت کو ہی بنواتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جس کے مال میں نے برکت دی، ایک گاڑی، ایک پلاٹ، ایک کوٹھی، ایک مربع، ایک قلعہ، پھر اور دے دیا، پھر اور دے دیا، ایک بکری، 1000 بکری، ایک بیل، 1000 گائے، اس طرح مال پھیلا دیا۔ تو پھر میں نے کہا تیرے مال میں نے غریبوں کا حق رکھ دیا، صدقہ رکھ دیا، زکوٰۃ رکھ دی، خیرات رکھ دی۔ پر جب میں نے اس کو یہ دیا، یہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا حق نہ دیا، بلکہ یتیموں کی زمین بھی کھا گیا، بیوہ کا مکان بھی کھا گیا، ہمسائے کی دیوار بھی کھا گیا، لوگوں کے جانور تک کھا گیا۔ تو پھر میں اس کو قیامت تک اس لیے دستا رہوں گا، یہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، غریبوں مسکینوں کا مال حق نہ دیا، زکوٰۃ نہ دی، اللہ کا حکم کا انکار کر دیا، اس لیے قیامت تک میں اس کو سزا دیتا رہوں گا۔ تیسری وجہ، میں اس لوگوں سن لو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اس کو تیسری اس وجہ سے دستا رہوں گا کہ اللہ اکبر، یہ نیک لوگوں سے نفرت کرتا تھا، علماء کرام سے نفرت کرتا تھا۔ حدیث میں علماء کے لفظ آیا ہے، علماء کے بارے میں بدگمانیاں کرتا تھا، نفرت کرتا تھا، دیندار طبقے میں باتیں کرتا تھا، میرے نیک لوگ بندوں کی مذاق کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اس وجہ سے مجھے اللہ نے بھیج دیا ہے، میں اس کو سزا دیتا رہوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ عالم نہ ہو، یہ قاضی نہ ہو، یہ حافظ نہ ہو، یہ جناب والا، یہ امام نہ ہو، بتاؤ تیرے میرے بچے کے کان میں آواز اذان کون دے گا؟ سبحان اللہ پہلے تھے گھر میں اذان نہیں آتی، آئی جائے تو کہتے نہیں میں نہیں دیتا، امام دیتا۔ ان سے نفرت پیدا نہیں ہوا، تیرے لیے پڑھائی اور دعا ہو رہی ہے، پیدا ہو گیا، کوئی نیڑے نہیں لگاتا، کہتے امام صاحب کان میں اذان دے، اس کو گھٹی لگائے۔ ان سے نفرت جس نے تجھے قرآن پڑھایا، ان سے نفرت جس نے تیرا نکاح پڑھایا، ان سے نفرت جو تیری مشکل میں تیرے ساتھ کھڑا رہا، ان سے نفرت تیرا باپ بیمار جو مر گیا جنازہ اس کا امام نے پڑھایا، ان سے نفرت جو تیرا جنازہ پڑھائے گا، اس سے نفرت یہ دنیا قبر سے چھوڑ گئی، امام قبر میں یاسین پڑھا، سبحان اللہ ملک پڑھ رہا، اس سے نفرت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نیکوں سے نفرت کیا کرتا تھا، پھر سانپ سے پیار کر لے، اس کو سزا یہ ہوتی رہے گی۔ تو سنو میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک اپنے قرآن میں بہت ساری جگہوں میں فرماتے ہیں، او بے نوازا، اگر تو ایسے آ گیا میرے پاس، توبہ نہ کی، مسجد میں نہ آئے ہو، میرے گھر کو آباد نہ کیا، اپنے دل کی اجڑی ایک بستی کو آباد نہ کیا، تو سن لے، جب تو ادھر آئے گا پھر میں تیرے سے پوچھ لوں گا، اگر تو اجازت دے دے میں قرآن سناؤں۔ سبحان اللہ قرآن سے پیار ہے نا؟ سبحان اللہ میں جس کو پیار ہے، سبحان اللہ مجھے پکا یقین ہے آپ سبھی دیوانے قرآن کے۔ سبحان اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، مصلی کہتے ہیں نمازی کو، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔
يقسم بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. تو اللہ اکبر روزے قیامت کو بھول گیا, تیرے دروازے پہ یتیم آیا, دھکا دے کے نکال دیا, پھر تو نے مسکین کی مدد بھی نہ کی اور لوگوں کو کہنے لگا اس کو کچھ نہیں دینا, یہ بھی بات کرنے لگا. پھر تیری گندی عادت یہ ہے کہ تیرے لیے بربادی 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 فویل للمصلین, بہن اسے کہتے ہیں جو جہنم کی تہ کی جگہ. فرمایا بربادی ہے وہی وادی اس کے لیے جس نے نماز تو پڑھی لیکن وقت گزار کے بڑا جس نے وقت گزار کے بڑا, اس کی یہ سزا ہے. بتاؤ جس نے سنے سے نہیں پڑھی آج کے لیے بربادی ہے, کامیابی نہیں ملتی. تجھے مال تو مل جائے گا, گاڑی تو مل جائے گی لیکن برکت نہیں ملے گی, جان تو مل جائے گی تیری سکون میں چھین دوں گا, برکت ختم ہو جائے گی. 24 گھنٹے کمائے گا, بڑے بڑے منصوبے بنائے گا, کروڑوں خرچ بھی کرے گا, ملیمیٹ کر کے رکھ دوں گا, تیری معیشت کو بٹھا کے رکھ دوں گا. فویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون, ویلے کویلے پڑھ لی. الذین هم یراؤون, دکھاوے پڑے کرتا تھا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, قرآن کہتا ہے کوئی تاثرہ مانگنے آیا, کوئی کسی مانگنے آیا, کوئی آٹا مانگنے آیا. تفسیر میں لکھا کوئی سوئی مانگنے آیا, کوئی سیڑھی مانگنے آیا. کوئی نہیں, جا کھاون پیون دیا چیزا یہ ضرورت دیا, چھوڑ دیا چھوٹا چیزا نہ روکیا کرو ورنہ میں رب رو گیا. فرمایا اس میں اس قرآن کی آیت میں جہاں اور باتیں ہیں آج یہ ہے کہ نماز کو پہلے پہلے پڑھنا بربادی. ایک نوجوان آدمی, اس کی نوجوان بہن اللہ کو پیاری, امام نے یہ بات لکھی, تو اس نے قبر میں اس کو اتارا, گھر آ گیا تو اس کے دل میں وہم گزرا, اس کی کوئی چیز گم ہو گئی. اس نے کہا شاید میں اتار رہا تھا میری کوئی چیز اندر گر گئی ہے, لیکن گری نہیں تھی, اللہ دکھانا چاہتے تھے. اللہ ایسے دکھواتے ہیں نا بندے کو, دکھانا چاہتے تھے. وہ واپس گیا, اس نے کہا میری زندگی کا مسئلہ. اس نے قبر کھولی, تازہ قبر, کچھ وقت گزرا, وہ جو ہے میرے پیار پر سبحان اللہ, میں یہ سمجھوں گا آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. اس نے قبر کھولی اور اندر اس نے ٹارچ کی, روشنی کی, کوئی چیز ملے, لیکن دیکھا تو وہ اس کی بہن بیٹھی ہوئی نہیں ہے, اس کے الٹے بال پاؤں سے بندے ہوئے, چیخو پکارے, اتنی سخت چیخو پکارے جیسے اس کو کوڑے مار رہا ہے, آپ کا کوڑا مار رہا ہے. چیخو پکار ڈر گیا, مٹی ڈالی بھاگ گیا, ماں کے پاس آیا, کہا ماں بتا میری بہن بظاہر تم نیک لگتی تھی, کیا مسئلہ ہے؟ میں آج ڈر گیا ہوں, میری بہن کی چیخو پکار ابھی تک میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے, میرا چین ختم ہو گیا, بتا کیا تھا, کیا مسئلہ تھا میری بہن کا؟ اس کی ماں نے کہا نیک بھی تھی, پابند بھی تھی, اور شریعت کی پابند بھی تھی. ایک گندی عادت اس کی تھی, نماز بھی پڑھتی تھی لیکن وقت گزار کی. وقت گزار کے اور میرا پیارا دوست, تیری بیوی کو میں نے تو نہیں سمجھا, تیری بچی کو میں نے تو تقریر نہیں کرنی, اپنی بہن بیٹی بہو کو تو نے تقریر کرنی, تو نے سمجھانا ہے. وہ تیری کسٹڈی میں ہے, تیری چار دیواری میں ہے, تیرے مرضی سے باہر نہیں جا سکتی, تیرے کنٹرول میں ہے, تو اس کا نگہبان ہے. ادھر سے پیغام لے, اس کو کہے میرے اوپر فرض یہ ہے, میں تجھے بتا دوں, ویلے کویلے نہ پڑھ, تو اذان میں لے تو مصلی بچھا, تو
مسلح بچھائے گی تو میری بچی مسلح بچھائے گی، تو مسلح بچھائے گی تو میرا بچہ مسجد میں جائے گا. ہے جی پیغام تیرا کہاں ہے اور عمل کروانا میرے اللہ کا کام ہے. جب آپ ہی نہیں پڑھتا تو پیغام کیا ہے؟ کیوں میں دن چہرہ دکھانا ہے تو پھر یہ زبان رسم کی بڑھے. پھر عورتیں پتہ کی کہتی ہیں اگر بیوی کو میرا نماز پڑھتے بندہ نہ پڑھتا ہوئے آگے وہ کہتی ہے جے تو بخشا گیا تو پھر اسا بھی بخشا جانا. پھر جواب یہ ہوتا ہے جدو تو رب دی نہیں بنتا اسی میری بڑی بنی ہے اسی دے تاں تیری بنا گیا تو رب نال سنا کر ساری سنا تیرے نال ہے نہیں کچھ بولو ذرا سبحان اللہ. جی اللہ پاک نے قرآن میں 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم دیا. اس میں نماز عصر کے بارے میں تاکید فرمائی. ذرا تو توجہ فرما میں اللہ کا قرآن پڑھا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی والصلاۃ الوسطی عشاء بھی پڑھ پر اثر کدی چھٹی نہ کدی عبادت لازمی کری. اس دی تاکید اس واسطے آئی جدو اثر کا ٹائم ہو جائے بندے دے کم سمیٹن دا ٹائم ہو جائے آزمائش دا ٹائم ہو جائے اللہ پاک نے قرآن سنو سبحان اللہ قرآن کے شہدائی بن جاؤ خدا کی قسم بخش دیں گے. والعصر ہے قرآن میں سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم مجھے انسان گھاٹے میں ہے انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جنہیں عصر پڑھ لیتی حفاظت کر لیتی عدت میرا پار ہو گیا. جنہیں عصر نہیں پڑھی وہ دن نسل تباہ ہو گئی. حضور فرمایا جس نے صرف نماز عصر چھوڑی اس کا مال بھی برباد ہو گیا اس کی اولاد بھی برباد. جی بڑا مواد ہے سینے میں الحمدللہ بڑی نعمت اللہ نے دی ہے. تو پیغام اثر ہے پیغام دے رہا ہے. میرا ویر میرا پیارا دوست میرے آقا کا پیارا غلام چھوڑ یار دنیا کا کم تھوڑے کر تیرے منع کوئی نہیں کرتا کما رج کے کما مولا نو نہیں چھڑا. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ. میں اپنے نفس کو کہوں اپنے نفس کو کہہ کے میرے نام پڑھ. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا جانا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. جب میں قیامت کو کھول دوں گا ایک ساق ہے اس کو کھول دوں گا میں کہوں گا آؤ سجدہ کرو میرے دربار میں. جو دنیا میں جھکتے رہے وہ جھک جائیں گے جو نہ جھکے بڑی کوشش کریں گے فلا یستطیعون جھک نہیں سکیں گے رسوا ہو کے کھڑے ہوں گے اور چہرہ پہ کلالت ہوگی اور ذلت چھائی ہوئی پریشان کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائے گا لکیا نہ پتا تو دنیا میں جھکتا نہیں تھا آج تیری قبر اکڑ گئی ہے. میرے نال پڑھ دلا غافل نہ ہو یک
دم یہ دنیا ہے، تیرا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن تیرا نازک بدن پائی تو لیٹے پھول سے جو پر یہ ہوگا ایک دن مردہ، اور لگتا ہے اللہ والے نام دے گیا، یہ ہوگا ایک دن مردہ، یہ ہوگا ایک دن مردہ، اسے کرموں نے کھانا ہے، بلا غافل یہ دنیا چھوڑ۔ بس پڑھ گئے انشاءاللہ، میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، پکا وعدہ کرتا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا نماز، بات ختم کر رہا ہوں۔ اس طرح ایک حدیث کا مفہوم بھی میرے ذہن میں ہے جو میں بات کرنے کا۔ ایک عورت آ گئی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار، کہنے لگی میں نے بڑا گناہ کرا، اور بار کہتی جب مجھے توبہ کرو میں نے بڑا گناہ کر لیا۔ آپ جلانی پر بزرگ دیکھا کیا غلطی کی، اس نے کہا مجھ سے زنا ہو، اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ سوچ اگر کسی کی بیٹی سے کوئی آدمی یہ کام کرے گا اگر تیری بھی تو بیٹی ہونی ہے، کسی کی بہن سے ایسا کرے گا تیری بھی تو بہن ہے، کسی کے پاس سے یہ معاملہ کرے گا اگر تیری میری مامی ہو۔ اس نے کہا میں نے غلطی کی، پھر میں حاملہ ہو گئی، پھر میرا بچہ پیدا ہوا، میں نے چھپائے رکھا، پھر میں نے اس کو قتل کر زنا ہوا، ایک جو دوسرا انسانیت کی قتل کا جو دو گناہ۔ کلیم جلالی سے نکل جا، یہیں نکل جا یہاں سے، تیری وجہ سے آگ نہ برسے، اللہ ہم پر عذاب نہ ڈال دے۔ یہ روتی ہوئی نکل گئی، وہی آ گئی وہ میرے کلیمہ اور میرا پیارا نبی وکان عند اللہ وجیہا، بڑے وجاہت والے نبی، میں تینوں نبوت بھی دیتی، تینوں رسالت بھی دیتی، تینوں کرامت بھی دیتی، تینوں 10 معجزے بھی دیتے، تینوں کتاب بھی دیتی، تیری بندی تیرے کو توبہ کرائی پر تو بجا دیتا، بار کر دیتا۔ تو کی سمجھتا ہے کلیمہ صرف ایک زنا دے بچے دا مار دینا صرف گناہ ہے، یہ سب تو بڑا گناہ ہے۔ سن میرا کلیمہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، آج میں تنوں دسا اے دیکھو لو بھی بڑا گناہ ہو رہے یہ تو آنا تو سمجھتا ہے مسلمان اجدا، اجدا نوجوان سمجھتا ہے گناہ ہی کوئی نہیں۔ زنا بڑا جرم ہے، اگر شادی شدہ کرے تو سارے قرآن کہتا ہے تمہیں پتھر مارو تب مر جاوے، اس وقت تک پتھر مارتے رہو جب تک مر نہ جاوے۔ یہ غیر شادی شدہ ہے، 100 کوڑے مارو بچ گیا تے بچ گیا، مر گیا تے مر گیا، بچ گیا تے بچ گیا، اے سزا زنا دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر انسان کا قتل کے بدلے میں قتل رب نے قرآن میں فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، قتل کا بدلہ قتل ہے، دو بڑے جرم ہیں، نہ قابل معافی جرم ہے، لیکن اللہ کریم کا اس سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ بھی بڑے جرم ہے پر اس سے بڑا جرم نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ شراب بڑا گناہ ہے، شراب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ سود بڑا گناہ ہے، سود سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ زنا بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ انسان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے اور اس سے بڑا گناہ ہماری حدیث میں آیا، کالی کمری والے آقا نے فرمایا نماز کا چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے۔ تو میرا ویر اپنی کامیابی تو اور میں چاہتے ہیں پھر اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی،
پھر مسجد میں آنا ہوگا. یہ کب زندگی بدلے گی؟ جب ہم نیکو سے جڑے. جمعے کے بعد ہم اجتماع کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے بھائیوں کو لو لگ جائے, ذکر لگ جائے, نماز لگ جائے. جو جڑے نمازی بن جائے. یہ نمازی بن جائے. میں آپ کو درگاہ میں دکھا سکتا ہوں. نمازی بن گئے, آؤ بیٹھو, ٹائم دو, دیکھو پھر زندگی میں انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا. اللہ نمازی چلو پڑے گا.